وہ گھبرا گئی۔ پتہ نہیں باجی وہ کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں تو اسے شریف سمجھتا تھا، لیکن اس کے بہت سے لوگوں سے تعلقات تھے۔ میری عزت نیلام ہو گئی باجی۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا کسی کو؟ کیا کہہ رہا تو؟ باجی کی چیخ نکل گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ابھی آتے ہیں۔ فون بند کرتے ہی میں زمین پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ کر اونچی آواز میں رونے لگا۔ تھوڑی دیر میں میری ساری بہنیں اور بہنوئی وہاں پہنچ گئے۔ محلے میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ کچھ پڑوسی بھی جمع ہو گئے۔ میں نے سب کو وہی کہانی سنائی۔ سب مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے اور سونیا کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ ایک پڑوسن بولی، اللہ صبر دے بیٹا، اس بد کردار عورت نے اچھا نہیں کیا۔ آئندہ تمہارے جانے سے پہلے تمہیں دگا دے گئی۔ گھنٹوں یہ ڈرامہ چلتا رہا۔ سب نے مجھے تسلی دی کہ میں ہمت کروں اور دبئی جا کر اپنے مستقبل پر دھیان دوں۔ رات کے سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلا تھا۔ اس مکمل خاموشی میں میری نظر بار بار اس ٹرنک پر جا رہی تھی جس میں 2 زندگیاں قید تھی۔ میں نے آخری بار اس ٹرنک کو دیکھا، پھر اپنا سوٹ کیس اٹھایا، گھر کے دروازے پر باہر سے تالا لگایا اور ایئرپورٹ کے لیے ٹیکسی لے لی۔ میں سوچا کہ جب تک میں واپس آؤں گا اس کی باڈی گل سڑ جائے گی، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میں ایک کامیاب انسان بن کر لوٹوں گا اور ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ میں نے اپنے ماضی میں اس ٹرنک میں اس گھر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ شاید یہی میری سب سے بڑی بھول تھی۔ دبئی کی جلتی دھوپ اور بے رحم محنت نے میرے جسم کو تھکا دیا تھا، لیکن میری روح کو سکون تھا۔ میں نے خود کو کام میں جھونک لیا۔ دن میں تعمیراتی سائٹ پر مزدوری کرتا اور رات کو ایک ہوٹل میں برتن دھوتا۔ میرا ایک ہی مقصد تھا، پیسہ۔ اتنا پیسہ کہ میں پاکستان واپس جا کر اپنی بہنوں کے قرض اتار سکوں، ایک بڑا سا گھر بنا سکوں، ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر سکوں اور پھر میرے یہاں بیٹے پیدا ہوں۔ میں ہر مہینے بہنوں کو پیسے بھیجتا، پہلے سارے قرض اتارے، پھر چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی دھوم دھام سے ہوئی۔ محلے اور رشتہ داروں میں میرا نام عزت سے لیا جانے لگا۔ سب کہتے تھے کہ تو ایک مثالی بھائی ہے۔ فون پر جب میری بہنیں مجھ سے کہتی کہ اللہ تیرا بھلا کرے بھائی، تو نے ہم سب کا سر بلند کر دیا۔ سب کہتے ہیں کہ سونیا کے جانے کے بعد اللہ نے تجھے اور ترقی دی ہے، جیسے تیری کوئی رکاوٹ ہٹ گئی ہو۔ میں ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا، ہاں باجی، اللہ کا کرم ہے۔ میں نے واقعی اپنی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دیا تھا۔ اس کی اور اس کی بیٹی کے وجود کو مٹا کر ہی میں یہاں تک پہنچا تھا۔ یہ سوچ مجھے مطمئن کرتی۔ سال گزرتے گئے، میں ایک مزدور سے ترقی کرتے کرتے ایک بڑی تعمیراتی کمپنی کا سپروائزر بن گیا۔ پیسہ پانی کی طرح آنے لگا۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، سوائے خاندان کے، لیکن اس کے لیے مجھے پاکستان واپس لوٹنا تھا۔ ایک روز میرے ساتھ کام کرنے والا ایک دوست عثمان میرے پاس آیا۔ وہ ایک نیک اور نہایت ہی سادہ انسان تھا۔ بھائی، میں کل عمرے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی چلیں گے؟ بڑا سکون ملتا ہے اللہ کے گھر جا کر۔ عمرہ؟ یہ لفظ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ ایک ٹھنڈی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں عمرہ کروں گا؟ میرے ذہن میں سونیا کا تڑپتا ہوا چہرہ، اس کی آنکھوں کی وحشت اور ٹرنک کا وہ منظر گھوم گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا سوچنے لگے؟ عثمان نے مجھے خاموش دے کر پوچھا۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں، میں خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ عثمان، میری کچھ مصروفیت ہے۔ میں نے اسے ٹال تو دیا، لیکن اس رات میں سو نہ سکا۔ عمرہ جس کے ہاتھ 2 بے گناہوں کے خون سے رنگے ہیں۔ میں نے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود سے کہا، کیا میری عبادت قبول ہوگی؟ کیا اللہ مجھے اپنے گھر میں قدم رکھنے دے گا؟ لیکن پھر میرے اندر کے شیطان نے مجھے تسلی دی۔ میں نے جو کیا اپنے بھلے کے لیے کیا، اپنے فیوچر کے لیے کیا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ مجھے عمرے پر جانا چاہیے، شاید وہیں جا کر اس بے چین دل کو سکون ملے۔ یہ سوچ کے میں نے اگلے ہی دن عثمان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے میں سب کچھ بھول گیا۔ میں جذبے کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا طواف کرنے لگا، لیکن جیسے جیسے میں کعبہ کے قریب ہو رہا تھا، میرے سینے پر ایک بوجھ پڑتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے گرد موجود ہر شخص پاک صاف ہے اور میں ان کے درمیان ایک ناپاک گندا وجود ہوں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے اپنے ہاتھ خون میں لتڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے دعا کے لیے لب کھولے، لیکن الفاظ میرے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ میں اس رب کے سامنے کھڑا تھا جس کی دی ہوئی رحمت کو میں نے زحمت کہہ کر کسی کی جان لے لی۔ میں نے یہ کر دیا، کس منہ سے اس سے معافی مانگتا، کس منہ سے اپنے لیے دعا کرتا۔ میرا سر چکرانے لگا، میرے اٹھائے ہوئے ہاتھ اچانک نیچے گر گئے۔ میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر آؤں۔ میں نے عمرے کے تمام ارکان پورے کیے،
لیکن سب کچھ ایک مشین کی طرح بغیر کسی روح کے تھا۔ عثمان کا چہرہ سکون اور نور سے چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا نور ہے! یہاں دل کو کتنا سکون ملا ہے بھائی، اس نے خوشی سے کہا۔ میں نے صرف سر ہلایا، میرے حصے میں کوئی سکون نہیں آیا تھا۔ اللہ کے گھر آ کر بھی میری روح کی بے چینی کم نہیں ہوئی، بلکہ اور بڑھ گئی تھی۔ یہ میرے گناہوں کی سزا کی شروعات تھی، ایک ایسی سزا جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی کامیابی نہیں بھلا سکتی تھی۔ میرا ضمیر، جسے میں نے 10 سالوں پہلے دفن کر دیا، اب جاگنا شروع ہو گیا۔ عمرہ کر کے لوٹنے کے بعد کئی سال مزید گزر گئے۔ میں دولت کے انبار لگا لیے، اتنی دولت کی میرے آنے والی کئی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھی، لیکن سکون نام کی چیز میری زندگی سے ختم ہو چکی تھی۔ میں نے عمرے میں اللہ سے معافی مانگی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میرا گناہ چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا تھا۔ راتوں کو سوتے ہوئے مجھے اکثر ڈرانے خواب آتے، کبھی مجھے سونیا کی چیخیں سنائی دیتی تو کبھی ایک چھوٹی سی بچی کی رونے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی۔ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، سجدے میں مجھے سونیا کا بے جان چہرہ نظر آتا۔ یہ دولت، یہ کامیابی، سب کچھ میرے لیے عذاب بن گیا تھا۔ میں باقاعدگی سے اپنی بہنوں کو پیسے بھیجتا۔ ایک دن حسب معمول رقم بیچنے کے لیے ایکسچینج کمپنی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جب میری باری آئی تو کاؤنٹر پہ بیٹھے کلرک نے، جو اب مجھے پہچاننے لگا، مجھ سے آ کر پوچھا، ماشاءاللہ بھائی، ہر مہینے بڑی رقم بیچتے ہیں؟ بیوی بچوں کے لیے اس کے معصومانہ سوال پر ایک لمحے کو میرا دل بند ہونے کو آیا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے زبردستی مسکرا کر کہا، جی بیٹے کے لیے۔ اس جھوٹ نے میرے اندر سب کچھ کھوکھلا کر دیا تھا۔ بیٹا، وہ بیٹا جس کے خواب نے مجھے قاتل بنا دیا، آج اسی کا جھوٹا وجود میری کامیابی کی دلیل بن رہا تھا۔ اس دن جب میں واپس اپنے فلیٹ پر آیا تو مجھے اپنے عالیشان کمرے کی دیواریں کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ میں نے ساری دولت کما لی، لیکن ایک سچ خریدنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میرا وجود ایک جھوٹ پر کھڑا ہے، اور جھوٹ کا بوجھ اب میری روح برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سال گزرتے گئے، میں ایک مزدور سے ترقی کرتے کرتے ایک چھوٹی تعمیراتی کمپنی کا سپروائزر بن گیا۔ پیسہ پانی کی طرح آنے لگا۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، سوائے خاندان کے، لیکن اس کے لیے مجھے پاکستان واپس جانا تھا۔ میں نے خود سے ایک آخری کوشش کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دفعہ حج کروں گا، حاجی بن جاؤں گا، شاید اب اللہ میری سن لے۔ میں دوبارہ اللہ کے گھر پہنچا، لیکن اس بار میرا حال پہلے سے بھی بدتر تھا۔ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میں گھنٹوں روتا رہتا، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا، یا اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، میرا ضمیر مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے سکون دے دے۔ لیکن سکون مجھ سے کوسوں دور تھا۔ مجھے یوں روتے اور تڑپتے ہوئے دیکھ کر میرے پاس بیٹھے ایک بزرگ حاجی نے مجھ سے پوچھا، ان کے چہرے پر نور اور آواز میں شفقت تھی، بیٹا میں کئی دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، ایسا کون سا غم ہے جس نے آپ کی کمر توڑ دی ہے؟ ان کی ہمدردی نے میرے سب بندھن توڑ دیے۔ میں نے ان کے سامنے اپنی پوری کہانی بیان کر دی، الٹرا ساؤنڈ سے لے کر سونیا کو زہر دینے اور ٹرنک میں بند کرنے تک۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ سب کچھ سن کر انہوں نے ایک لمبی سانس لی۔ بیٹا، تم نے گناہ کبیرہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ، اس کی سزا شدید ہے، لیکن جس رب نے سزا رکھی ہے، لیکن وہی رب غفور الرحیم بھی ہے۔ سچی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ میں نے عمرہ کیا، اب حج کر رہا ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا۔ وہ نرمی سے بولے، اگر واقعی معافی مانگنا چاہتے ہو تو صرف یہاں رونے سے کچھ نہیں ہوگا، واپس جاؤ، اور جن لوگوں سے تم نے جھوٹ بولا تو ان کے سامنے سچ کا اعلان کرو، اپنے گناہ کا اقرار کرو۔ جب تک تم انسانوں کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرو گے، تب تک رب سے معافی مانگنے کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ جاؤ، سچ کا سامنا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ ان بزرگ کی باتوں نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا۔ مجھے لگا جیسے یہی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ میں نے حج مکمل کیا اور 10 سالوں بعد اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے اسی پرانے بند گھر پہنچا۔ میں گھر پر لگے تالے کو کھولتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ اندر ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی، لیکن وہ ٹرنک ویسے ہی برآمدے میں پڑا تھا۔ میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی تمام بہنوں کو فون کر کے فوراً وہاں بلایا۔ پھر میں محلے کے گھر گھر گیا اور سب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ لوگ حیران تھے، لیکن حاجی سمجھ کر کوئی انکار نہ کر سکا۔ جب سب رشتہ دار اور محلے دار جمع ہو گئے تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ آپ سب مجھے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں۔ میری آواز بھر آ گئی، لیکن نہ میرا حج قبول ہے نہ میرا عمرہ۔ میں گناہ گار ہوں، ایک قاتل ہوں۔ مجمع میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میری بیوی سونیا بھاگی نہیں تھی۔ میں چیخا، اسے میں نے خود مارا تھا۔
آج سے 10 سال پہلے دبئی جانے سے ایک رات پہلے میں نے اسے زہر دے کر مار دیا تھا اور اس کی باڈی کو اس ٹرنک میں بند کر دیا تھا۔ میں ٹرنک کی جانب اشارہ کیا۔ لوگوں کے چہروں پر ناقابل یقین تاثرات تھے۔ میری اپنی بہنیں صدمے سے بت بنی کھڑی تھی۔ میرا ایک بہنوئی آگے بڑھا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اگر اس ٹرنک میں باڈی ہوتی تو 10 سالوں میں پورا محلہ بدبو سے مر گیا ہوتا۔ یہاں تو کبھی کوئی ایسی مہک تک نہیں آئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تم سب کو ثبوت دکھاتا ہوں۔ میں ہجوم کو چیرتا ہوا ٹرنک کے پاس پہنچا، جیب سے چابی نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ ایک کرخت آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور ٹرنک کا ڈھکن اٹھا دیا۔ جو منظر اندر تھا اسے دیکھ کر میرے خود کے ہوش اڑ گئے۔ ٹرنک بالکل خالی تھا۔ اس میں کوئی میت، کوئی ہڈیاں، کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک پرانے مڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بڑبڑایا۔ میں نے تو اسے اسی میں، لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے تھے۔ دیکھا، ہم نے کہا تھا نا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس میں سونیا کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے پڑھنا شروع کیا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لکھا تھا، میں جانتی تھی تم مجھے مار دو گے۔ جس دن تم زہر کی شیشی لے کر آئے تھے میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ جب تم نہانے گئے تو میں نے اسی شیشی سے زہر نکال کر اس میں سادہ پانی بھر دیا جو تم نے مجھے دودھ میں ملا کر پلا دیا۔ وہ زہر نہیں، پانی تھا۔ میں تمہارے سامنے مرنے اور تڑپنے کا ڈرامہ کیا تاکہ تم مجھے مردہ سمجھ کر یہاں بند کر دو۔ مجھے پتا تھا کہ تم گھر سے کچھ دیر کے لیے ضرور باہر نکلو گے۔ میرے ایک دوست کو میں نے پہلے ہی سب کچھ بتا کر بلا لیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد وہ آئی، اس نے ٹرنک کا تالا توڑا اور مجھے یہاں سے نکال کر لے گئی۔ تم نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن میرے اللہ نے مجھے اور میری بیٹی کو بچا لیا۔ اب تم ساری زندگی ہمیں ڈھونڈتے رہو گے لیکن ہم تمہیں کبھی نہیں ملیں گی۔ میں نے سونیا کا خط پڑھ کر ختم کیا۔ مجمع میں پہلا سناٹا ایک دم ٹوٹ گیا۔ سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ میرے کانوں میں بنبناہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو یہ سچ کہہ رہا تھا؟ اس نے مارنے کی کوشش تو کی تھی۔ کتنا ظالم انسان ہے بیچاری سونیا۔ 10 سالوں تک ہم اسے کیا کیا نہ کہتے رہے۔ میری بہنیں میرے پاس آئیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب یہ ہمدردی کے نہیں بلکہ غصے اور شرمندگی کے تھے۔ تو اتنا گر سکتا ہے بھائی؟ میری بڑی بہن نے کانپتی آواز میں کہا۔ ہم سب کو دھوکے میں رکھا، اس معصوم پر اتنا بڑا الزام لگایا اور ہم بھی تیری باتوں میں آ کر اسے کوستے رہے۔ تجھے شرم ذرا نہ آئی؟ لوگوں کی نظریں مجھے چیر رہی تھی۔ کل تک جو مجھے حاجی صاحب کہہ کر عزت دے رہے تھے، آج ان کی نظروں میں میرے لیے صرف نفرت اور حقارت تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میری زبان خاموش تھی لیکن دل میں طوفان برپا تھا۔ میں نے جس عورت کو کمزور سمجھا تھا وہ مجھ سے زیادہ مضبوط نکلی۔ جس زندگی کو میں نے ختم سمجھا تھا وہ تو زندہ تھی اور میری سزا شروع ہو چکی تھی۔ لوگ رفتہ رفتہ وہاں سے جانے لگے۔ کوئی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو کوئی سونیا کے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہی ہاتھ جن سے میں نے اپنی بیوی کو مارنے کی کوشش کی۔ آج مجھے بوجھ محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور پہلی بار دل سے ایک ہی دعا نکلی، یا اللہ مجھے اپنی غلطی کا سامنا کرنے کی طاقت دے۔ میں جانتا تھا کہ دولت، کامیابی اور عزت سب کچھ چھین سکتا ہے لیکن انسان اپنے اعمال سے بچ نہیں سکتا۔ اس دن کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ میں نے سچ کا سامنا کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میں نے قانون کے سامنے خود کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے جرم کی سزا مجھے ضرور ملنی چاہیے۔ میں پولیس تھانے گیا اور اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ افسر میری بات سن کر حیران رہ گیا کیونکہ 10 سال پرانا معاملہ ایک نئی حقیقت کے ساتھ سامنے آیا تھا۔ میں نے کہا مجھے اپنے کیے کی سزا چاہیے، میں اب مزید جھوٹ کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ پولیس نے کارروائی شروع کی اور میرے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ وہی لوگ جو کبھی میری تعریفیں کرتے تھے اب میری جانب نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن اس دفعہ مجھے کسی کی نفرت کا خوف نہیں تھا کیونکہ سب سے بڑی عدالت میرے اندر موجود ضمیر کی تھی۔ سونیا میری بیٹی زندہ تھی، یہ جان کر میں دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ وہ بچ گئی، دوسری طرف شرمندگی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سونیا کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کی دوست کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ بس اس خط کے الفاظ میرے ساتھ رہ گئے کہ تم ساری زندگی ہمیں ڈھونڈتے رہو گے لیکن ہم تمہیں کبھی نہیں ملیں گی۔ اب یہی میری سزا تھی۔ میں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ ان لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا جنہیں واقعی ضرورت تھی۔ یتیم بچوں کے لیے ایک مرکز بنایا اور ہر بچی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کیونکہ مجھے یاد آتا تھا کہ میری اپنی بیٹی بھی کبھی ایسی ہی معصوم تھی جسے میں نے بوجھ سمجھا تھا۔ وقت گزرتا رہا لیکن سونیا کی یاد میں دل سے کبھی نہیں نکلی۔ میں ہر دعا میں صرف یہی مانگتا تھا کہ اللہ اسے اور میری بیٹی کو خوش رکھے۔
چاہے وہ مجھے کبھی معاف کریں یا نہ کریں۔ کئی سال گزر گئے لیکن میرے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ میں ہر روز سوچتا تھا کہ اگر اس دن میں نے اپنی سوچ بدل لی ہوتی تو آج میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ میں نے اپنی بہنوں سے معافی مانگی کیونکہ وہ بھی میرے جھوٹ کا شکار ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے معاف تو نہیں کیا لیکن خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں لیکن نشان ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ ایک دن مجھے سونیا کی دوست کا پتہ ملا جو اب ایک دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں نے اسے ملنے کی درخواست کی۔ وہ پہلے تو تیار نہیں ہوئی لیکن بھی شاید میرے بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر ملنے پر راضی ہو گئے۔ جب میں اس کے سامنے بیٹھا تو میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں صرف اتنا پوچھا، سونیا کہاں ہے اور میری بیٹی کیسی ہے؟ اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ وہ بولی، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے ایک ماں اور بیٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، اسی لیے آج میں صرف معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے ان کا پتہ نہیں چاہیے۔ اگر وہ نہیں چاہتی تو میں کبھی سامنے نہیں آؤں گا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ایسا سے بولی، سونیا زندہ ہے اور تمہاری بیٹی بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے لیکن میں نے خوشی کا اظہار نہیں کیونکہ مجھے حق نہیں تھا۔ میں نے صرف پوچھا، کیا وہ خوش ہیں؟ اس نے کہا، ہاں سونیا نے اپنی بیٹی کو بڑی محنت سے پالا ہے، وہ ایک اچھی لڑکی بن چکی ہے۔ تمہاری بیٹی کو اپنے باپ کے بارے میں سب کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاؤں لیکن جانتا تھا کہ میں اس حق سے محروم ہوں۔ میں نے سونیا کی دوست سے کہا، اگر کبھی وہ مناسب سمجھے تو بس انہیں بتا دینا کہ میں نے اپنی باقی زندگی پچھتاوے میں گزار دی ہے۔ میں ان سے کوئی معافی یا رشتہ نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہیں۔ وہ عورت میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، شاید ایک روز سونیا خود فیصلہ کرے کہ اسے تم سے ملنا ہے یا نہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور خاموشی سے وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی زندگی کا مقصد بدل دیا۔ میں نے اپنی دولت کو صرف اپنے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیا، بچوں کی تعلیم اور ضرورت مند خاندانوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ ہر اس پیٹی میں اپنی بیٹی کا عکس دیکھتا جسے کبھی میں نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بوجھ سمجھا تھا۔ سالوں بعد ایک دن مجھے خط ملا جس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے خط کھولا، اندر صرف چند الفاظ لکھے تھے، اعجاز، میں نے سنا ہے تم بدل گئے ہو۔ مجھے نہیں معلوم تمہاری توبہ کتنی سچی ہے لیکن میری بیٹی تمہاری بیٹی ہے۔ وہ ایک دن تمہارے بارے میں جاننے کا حق رکھتی ہے۔ ابھی وقت نہیں آیا، شاید کبھی آئے گا۔ میں نے خط کو آنکھوں سے لگا لیا۔ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے کیے ہوئے گناہ کبھی مٹ نہیں سکتے لیکن شاید ایک انسان اپنی باقی زندگی اچھائی میں گزار کر اپنے دل کا بوجھ کچھ کم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ہر دن شکر کے ساتھ گزارنا شروع کیا کہ اللہ نے مجھے سچ دیکھنے کا موقع دیا۔ میں جانتا تھا کہ میری سزا صرف عدالت کی نہیں بلکہ میری اپنی یادوں کی بھی ہے۔ ہر رات جب میں سوتا تو مجھے وہی پرانا کمرہ یاد آتا، وہی ٹرنک یاد آتا اور سونیا کی وہ آنکھیں یاد آتی جن میں خوف نہیں بلکہ زندگی کی امید تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس ایک غلطی کے کفارے میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے یتیم بچیوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جہاں انہیں تعلیم اور سہارا دیا جاتا۔ جب بھی کوئی بچی مسکرا کر میرے پاس آتی تو مجھے لگتا جیسے میری اپنی بیٹی مجھے معاف کرنے کی طرف ایک قدم بڑھا رہی ہے۔ لوگ اب بھی میرے ماضی کو نہیں بھولے تھے۔ کچھ لوگ مجھے قاتل کہتے، کچھ توبہ کرنے والا انسان، لیکن میں جانتا تھا کہ حقیقت دونوں کے درمیان ہے۔ میں وہ شخص تھا جس نے ایک ناقابل معافی گناہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہی شخص اپنی باقی زندگی اسے سدھارنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے۔ میں دور سے اس کے لیے دعا کی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں میری وجہ سے کوئی سایہ نہ آئے۔ سونیا نے اسے مضبوط بنایا اور یہی میری سب سے بڑی سزا بھی تھی کہ جس عورت کو میں کمزور سمجھتا تھا وہی سب سے مضبوط نکلی۔ وقت نے مجھے سکھایا کہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جو انسان اس رحمت کو ٹکراتا ہے وہ خود اپنے دل سے سکون چھین لیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔